باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارا ٹیلی پیتھی اور ہپنوٹزم کے ریلیونٹ جو سیشن ہو رہے ہیں نا، یہ ویک اینڈ پہ ہم سیشن کرتے ہیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح ہم نے آگے بڑھنا ہے، کس طریقے ہم نے سیڑھیاں چڑھنی ہیں، یا وہ ڈریم، وہ ٹارگٹ، وہ خواب جو اس وقت آپ کے دماغ میں ہے، آپ نے ان کو کس طریقے پورا کرنا ہے، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ تو وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلی سیڑھیوں کو کراس کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ یہاں پر نئے بیٹھے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیشن اٹینڈ کرنے کے بعد آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں گے جس مقام پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ باقاعدہ سیریز چل رہی ہے ہماری، یہ پوری آپ کو سیریز مل جائے گی۔ آپ یوٹیوب چینل پہ جائیے گا، آپ کو وہاں پہ سیشن دیکھنے کو ملیں گے۔ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو ٹارگٹ، جو خواب آپ لوگوں نے پورے کرنے ہیں نا، اس کے لیے یہ جو آج کا سیشن ہے، قسمت کیا ہے، مقدر کیا ہے، تقدیر کیا ہے، اس کا کنسیپٹ کلیئر ہونا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب یہ کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہو جائے گا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج جب آپ اس سیشن کو اٹینڈ کر کے اٹھیں گے نا تو آپ کے چھکے چھوٹ جائیں گے، آپ لوگوں کو لگ پتا جائے گا کہ تقدیر کیا ہے، قسمت کیا ہے۔ ہم تو اپنی غلطیوں کو بھی قسمت ہی سمجھ کے چل رہے ہیں، تو یہاں پر آپ لوگوں کا فوکس انتہائی ضروری ہے۔ اگلے آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے وائنڈ اپ کر دینا، بہت زیادہ بہت لمبا سیشن کو کھینچ کے ہم نے نہیں چلنا۔ آپ لوگوں کا ساتھ ضروری ہے اور آپ لوگ میسج میں، کمنٹ میں یہ بات بتا سکتی ہیں کہ جو آپ لوگوں نے آگے کرنی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے نا یہ دو لوگوں کی مثال رکھتا ہوں، دو کیٹاگری کے لوگ ہیں۔ رابرٹ نے کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے دی بزنس آف دی 21st سینچری۔ اس کے چوتھے چیپٹر کی جو چھوٹی سی چھری ہے نا، وہ میں آپ لوگوں کو ابھی کلیئر کرنے لگا ہوں، بس آپ کی توجہ چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں 95% ایسے لوگ ہیں جو لوگ ناکام ہیں، 95% ایسے لوگ ہیں جو فیل کر رہے ہیں، 95% ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں، اور دنیا میں 5% ایسے لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یہ سکسیسفل پرسن لوگ ہیں، یہ امیر لوگ ہیں۔ کیسے پتا چلے گا ہمیں؟ یہ جو دنیا میں 95% لوگ ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی گاڑی لینی، ہم نے لینڈ کروزر لینی ہے، ہم نے جناب فارچونر لینی ہے، تو اس کو جناب موٹر سائیکل مل جاتا ہے۔ یہ لوگ موٹر سائیکل کا نام گاڑی رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں چلو وہ نہ صحیح تو یہ صحیح، اسی کا نام گاڑی رکھ لیتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو کہتے سننا ہوگا کہ گاڑی باہر کر دو جی، گاڑی صاف کریں جی، گاڑی باہر نکالیں، انہوں نے موٹر سائیکل کا نام گاڑی رکھا ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ لینڈ کروزر یا بی ایم ڈبلیو یا فارچونر نہیں ملی تو چلے یہ مل گئی، چلے یہ صحیح، اس سے گزارا کر لیتے ہیں۔ ان کا خواب ہوتا ہے کہ ہم نے ایک کنال کا گھر لینا، ان کو ایک کنال کا گھر نہیں ملتا، ان کو 2 منزلے کا پلاٹ مل جاتا ہے، یہ 2 منزلے کا گھر مل جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں وہ نہیں تو یہ صحیح، اگر وہ نہیں ملا تو 2 مرلے کا مل گیا۔ ان کا خواب ہوتا ہے کہ انہوں نے حج پورا کرنا ہے، لوگوں کو پانی پہ بیچنا ہے، یہ وہاں پہ نہیں جا پاتے۔ یہ کہتے ہیں چلو وہاں پر نہیں پہنچے تو اولاد ہمیں حج پورا کروا دے گی، یہ وہاں پر نہیں جا پاتے۔ ان کا خواب ہوتا ہے کہ ہم نے صدقہ لینا ہے، صدقہ نہیں دے پاتے۔ ان کا خواب ہوتا ہے کہ ہم نے قربانی کا حصہ ڈالنا ہے، لیکن یہ قربانی کا حصہ نہیں ڈال پاتے۔ کچھ لوگوں کا یہ خواب ہوتا ہے کہ میں نے فلاں گول اچیو کرنا ہے، فلاں ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، میں نے خوشیوں کو اچیو کرنا ہے، میں نے بہت بڑا بزنس کھڑا کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کا خواب یہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو امپروو کرنا ہے، فلاں شخص کو بدلنا ہے، اس کے رویے کو بدلنا ہے، اس کے ایٹیٹیوڈ کو بدلنا ہے، اس پر محنت کرنی ہے، یا بیٹے کو بزنس کروانا ہے، بیٹے کو اوپر کنٹری بھیجنا ہے۔ وہ چاہتے تو ہیں لیکن ایسا ہو نہیں پاتا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ بھی جو بڑی ٹرائی کرتے ہیں کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں، وہ ہو نہیں رہا زندگی میں۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کمپرومائز کر کے جیتے ہیں، یہ سمجھوتا کر کے جی رہے ہوتے ہیں، سمجھوتا کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں یہ 95% لوگ ہیں۔ دنیا میں 5% وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم نے بی ایم ڈبلیو گاڑی لے لی ہے، اور جناب اسی ریٹ پہ اسی ٹائم ٹیبل پہ وہ گاڑی لیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 2 کنال کا گھر لے لیا، جس جگہ پہ 2 کنال کا گھر انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ ہم نے 2 کنال کا گھر یہاں جگہ پہ لینا، اسی جگہ پہ اسی ٹائم ٹیبل پہ 2 کنال کا یہ لوگ گھر لے لیتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے حج عمرہ بھی کرنا ہے، لوگوں کو حج عمرہ کروانا ہے،
یہ لوگوں کو عمرہ کرواتے بھی ہیں، خود عمرہ کرتے بھی ہیں اسی ڈیٹ پہ جس ڈیٹ میں انہوں نے دیکھا ہوتا ہے. یہ لوگوں کو صدقہ بھی دیتے ہیں، یہ خیرات بھی دیتی ہیں، یہ قربانی بھی کرتی ہیں. یہ جناب سمجھوتا نہیں کرتے، یہ جو چاہتے ہیں ویسا ہی ہو جاتا، لیکن یہ جو چاہتے ہیں نا ویسا نہیں ہوتا. آپ سوچ رہے ہو گے کہ جو آپ کا ٹارگٹ ہے، جو آپ کا خواب ہے، آپ چاہتے ہیں تو ان کی وہ پورا ہو جائے، وہ پورا نہیں ہوتا. لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا خواب پورا ہو جائے، ان کا خواب پورا ہو جاتا ہے. یہاں پہ عام بندے سے 2 مرلے کا گھر نہیں دیا جاتا، ایک ہی کنال وہاں پہ انہوں نے کچھ رکھی ہوتی ہے، 10 مرلے میں تو کتے رکھے ہوتے ہیں. یہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا جا رہا ہے، یہ جو چاہتے ہیں ان کے ساتھ ویسا نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو چاہتے ہیں ویسا ان کی زندگی میں ہوتا جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں زندگی میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں؟ یہ کیوں زندگی میں ناکام ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ کیوں زندگی میں امیر ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ کیوں زندگی میں غریب ہوتے جا رہے ہیں؟ اگر تو آپ کا یہ ایک جملہ ہے کہ کچھ لوگوں نے نا ایک غربت کو قسمت بنایا ہوا. کچھ لوگ قسمت کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ ایسا ہے کہ ہم غریب ہیں. ان کا کنسپٹ کلیئر نہیں ہے. آج وہ کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے میں آپ نے یا ہپنوٹزم ہے یا نیچر کی طاقتوں میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس چیز کا کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے. جب آپ کے دماغ کے روٹس کلیئر ہوں گے، جب آپ کے دماغ کے روٹس کلیئر ہوں گے، آپ کے خیالات کے روٹس کلیئر ہوں گے، تو آپ بڑی سپیڈ سے بھاگو گے. اگر یہ روٹس آپ کے کلیئر نہیں ہے تو آپ رکے رہو گے، اٹکے رہو گے. آپ جو آپ کی قسمت نہیں ہے اس کو قسمت سمجھ کے آپ ایک نارمل لائف گزار رہے. کچھ مولویوں نے بھی ڈیفینڈ کیا ہوا ہے کہ جناب جتنے زیادہ پیسے ہوں گے، جتنے زیادہ امیر ہوں گے، قیامت والے دن اتنا حساب دینا پڑے گا. کوئی کہتا ہے کہ میں تو غریب ہی اچھا ہوں. کوئی کہتا ہے امیر بڑے ظالم ہوتے ہیں، امیر جوا کھیلتے ہیں، امیر چرس پیتے ہیں، امیر لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، امیر جناب قتل کرواتی ہیں، وہ زیادتیاں کرتی ہیں، ان کو غریبوں کا کوئی احساس نہیں ہوتا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور مجھے بتائیں کیا یہ جو ناکام بندے ہیں 95%، کیا ان میں احساس ہوتا ہے؟ کیا غریب جوا نہیں کھیلتا؟ کیا غریب بندہ عیاشی نہیں کرتا؟ کیا غریب بندہ بے ایمانی نہیں کرتا؟ کیا غریب بندہ شراب نہیں پیتا؟ کیا غریب بندہ رشوت نہیں لیتا؟ آپ کبھی تھانے چلے جائیے گا، پولیس اسٹیشن، وہاں پہ جو گارڈ کھڑا ہوتا ہے نا، گارڈ، بندہ کسی سے ملاقات کرنے کے لیے جائے، کسی کو چائے پلانے کے لیے جائے، کسی سے ملنے کے لیے جائے، وہ گارڈ 20 روپے بھی رشوت لے لیتا ہے. 20 روپے بھی نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے میرے چائے پانی کے سگڑ کے تو پیسے دیتے جاؤ مجھے. اب 20 روپے تو رشوت ہے. میری بات کو فالو کر گئے ہیں نا آپ؟ تھانے میں اوپر قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے، ایک ایت لکھی ہوئی ہے، الراشی والمرتشی اعلان ہوا فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہے. اوپر جناب ایت لکھی ہوئی ہے، نیچے بیٹھ کے وہ پوری ایمانداری سے رشوت لے رہا ہے. مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو امیروں کی غلط عادتیں ہیں، کیا غریبوں میں عادتیں نہیں ہیں؟ عادتیں تو سیم ہیں، لیکن وہ انہی عادتوں کے باوجود بھی امیر ہیں، وہ انہی عادتوں کے ساتھ بھی غریب ہیں. واہ، کیا ریزن ہے بتائیں مجھے. چلیے میں آپ کے لیے مزید آسان کرتا ہوں. جب میں امیر لفظ بولتا ہوں نا تو امارت کا کچھ کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ ہر پیسے والا بندہ امیر نہیں ہوتا. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں جب امارت کی بات کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پیسے والا بندہ امیر ہے، نہیں بھائی. پیسہ تو کامیاب ہونے کے لیے یا امیر ہونے کے لیے ایک پہلو ہے، ایک کرائیٹیریا، ایک پلر کہہ سکتی ہیں آپ. امیر وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کی صحت اچھی ہوتی ہے، جو روحانی لحاظ سے اچھا ہوتا ہے، جس کے پاس وقت کی آزادی ہوتی ہے، جس کا فیملی کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں، جو سوشل کام کر رہا ہوتا ہے، جو جناب جس کی 4 لوگوں میں عزت ہوتی ہے، جناب جو لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کر رہا ہوتا ہے. یہ کچھ کرائیٹیریا ہوتا ہے امارت کا. جو بندہ 8 پیرامیٹر کو پورا کر رہا ہے وہ بندہ امیر ہے. میں اس امیر کی بات کر رہا ہوں. ہر پیسے والا بندہ امیر نہیں ہوتا. نہیں، مجھے بتائیں آج کل کچھ لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہے، ہماری پالیٹیشن میں دیکھ لیں، کچھ لوگوں کے پاس بڑا پیسہ ہے تو کیا وہ امیر ہیں؟ وہ مدینے پاک جاتے ہیں تو وہاں پر چور چور کے نعرے لگتے ہیں.
وہ کسی اور کنٹری میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی بندہ جناب کیمرہ نکال کے ان کے پیچھے لگا ہوتا ہے، چور 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 کو چھپا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. کیا امارت ہے؟ ان سے پوچھو جو ایک بار بدنام ہو چکا ہے، ان کی چوریاں پکڑی گئی ہیں، وہ اس کا امیج کلیئر ہو گیا پوری دنیا کے سامنے، ان کا کتابوں میں نام درج ہو چکا ہے، ان کو پر فلمیں بن چکی ہیں. وہ یہ آپ ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم سے کے سارے پیسے لے لیے جائیں، لیکن ہماری وہ جو نیک نامی کی چٹھی ہے نا وہ ہمیں واپس لوٹا دی جائے تاکہ آنے والی نسلیں بھی نیک نامی کی چٹھی پہ جی رہی ہوں. یہ کوئی عمارت ہے؟ 10 کروڑ کا بنگلہ ہے، 10 کروڑ کا بنگلہ ہے، اور وہ جناب ویل چیئر پہ بندہ نیچے اتر رہا ہوتا ہے. تو کیا وہ عمارت ہے؟ بی ایم ڈبلیو گاڑی ہے، لینڈ کروزر گاڑی ہے اس کے پاس، لیکن اس کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی. تو کیا وہ بندہ امیر ہے؟ دنیا کی حسین و جمیل اس کی وائف ہے کترینہ کیف جیسی، لیکن وہ بندہ اشتباجی تو اللہ قائم نہیں رکھ سکتا. تو کیا وہ بندہ امیر ہے؟ جس بندے کی صحت بہت اچھی ہے لیکن معاشی لحاظ سے وہ معاشی صحت بہتر نہیں ہے، کیا وہ بندہ امیر ہے؟ جب میں عمارت کا یا امیر کا جب میں فلسفہ بیان کروں تو آپ لوگوں کو یہ کنسپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ایک چیز سے امیر نہیں ہوا جاتا، ڈھیر ساری چیزوں کا مجموعہ عمارت کی طرح بندے کو لے کے جاتا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں امیر بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، چرس بھی پیتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، جو اس وقت آپ کے دماغ میں چل رہے ہیں نا امیروں کے لحاظ سے وہ ہر کام میں موجود ہوتے ہیں. لیکن امیر 2 طرح کے ہوتی ہے، ہمارا 2 طرح کی ہوتی ہے، اس پہ بھی ہماری ایک بہت لمبی ٹریننگ ہو سکتی ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن شارٹ سے بتا رہا ہوں کہ 2 طرح کے امیر ہوتے ہیں. ایک امیر وہ لوگ ہوتے ہیں جو لا آف پروسیس کے ذریعے بنتے ہیں، لا آف پروسیس سے جو پورے پروسیجر میں چل کے امیر ہوتے ہیں. وہ زیرو تھا، وہ گھر سے نکلا، ناکامی ہوئی، پھر گھر سے نکلا، پھر ناکامی ہوئی، پھر بھوکا رہا، پھر لوگوں نے باتیں کی، لوگوں نے توڑا، لوگوں نے مروڑا، لوگوں نے مارا، لوگوں نے پیٹا، لوگوں نے ذلیل کیا، لوگوں نے حوصلے توڑے، اس کا کاروبار چھن گیا، پھر کھڑا ہوا، پھر گرا، پھر کھڑا ہوا، 10ویں بار گرنے کے بعد 11ویں بار پھر کھڑا ہوا، اور پھر وہ جا کے امیر ہوا. 30 سالوں کے بعد عمارت والے مقام کو چھوا. جس بندے نے غربت افلاس تندرستی کو دیکھ کوئی عہدہ لیا ہوتا ہے، پھر وہ شراب نہیں پیتا، وہ جوا نہیں کھیلتا، وہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، وہ لوگوں کا حق نہیں کھاتا، کیونکہ اس نے پورے پروسیجر سے پورے پروسیس میں چل کے امیر ہوا ہے. لیکن ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں لاز آف ایوریج والے، ایوریج تکا لگ جاتا ہے، کوئی لاٹری نکل جاتی ہے. میرے سارے محترم میں بات باتیں ہوتی ہیں کہ میں بہاول نگر میں ہمارے یہاں نا ایک بندہ تھا، وہ آؤٹ آف کنٹری چلا گیا سعودی عربیہ. جس عربی کے پاس کام کرتا تھا نا اس کی اولاد نہیں تھی، عربی نے اس کو اپنی اولاد مان لیا. جب وہ فوت ہوا تو اپنی فیکٹری اس کو لے کے چلا گیا. اب ہوا کچھ یہ ہے کہ وہ وہاں پر وہ فیکٹری ملی جناب، اس نے پیسے پوسے گھر بھیجے، وہ امیر ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے سے کم از کم 15 سے 20 لوگوں نے 30 لوگوں نے ٹرائی کی کہ وہاں پر باہر کی ملک گئے اور وہاں پر ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی عربی کی اولاد ہے کہ نہیں. وہاں پر ڈھونڈ رہے تھے جناب کہ کوئی ایسا آدمی ملے جس کی ایک بیٹی ہو تو ہم سے وہ محبت کرے، ہم راتوں رات امیر ہو جائے. کوئی 3 سال بعد واپس لوٹا، کوئی 4 سال بعد واپس لوٹا، کوئی 5 سال بعد واپس لوٹ آیا، مجھے کوئی تکا نہیں لگا. لاس آف ایوریج والے جو لوگ ہیں نا ان کا تکا لگ جاتا ہے. لاس آف پروسیس والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ قدم قدم بڑا چھانٹ چھانٹ کے رکھتی ہیں، کیونکہ پورا مطلب ہے کہ وہ بزنس سے گزر کے وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں، وہ زیادتی نہیں کرتے کسی کے ساتھ. تو یہ جو لوگ آپ فوٹو پر امیر دیکھ لو جن کا کوئی تکا لگا ہے، جو زندگی میں انہوں نے اپنی کمائی کچھ نہیں کی، تکے شکے سے آگے نکلے ہیں، ان کے اندر یہ ساری بری عادتیں ہوتی ہیں. آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ہمارا 2 طرح کی ہوتی ہے. کچھ عرصہ پہلے میں یہ سمجھتا رہا تھا کہ جن کے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے، جو زندگی میں مانگتے ہیں ان کو مل جاتا ہے، جو چاہتے ہیں ان کو وہ مل جاتا ہے، جو جیسی گاڑی لینا چاہتی ہیں ویسی گاڑی لیتی ہیں، ویسا گھر لیتے ہیں، زندگی پیارا سا شام کے پاس موجود ہوتی ہے. لیکن یہ لوگ کمپرومائز کر کے جیتے ہیں. ایک وقت تھا یہ میں سمجھتا آ رہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں نا دنیا میں 5%، یہ لوگ بڑے لکی ہیں، ان کی قسمت بہت اچھی ہے، ان کا مقدر بہت اچھی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا مقدر بہت اچھی ہے، ان کی قسمت بہت اچھی ہے؟ اگر ان کی قسمت اچھی ہے تو کیا ان کی قسمت بری ہے؟ اچھا میں آپ کو نا ایک بات بتاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے. اللہ پاک نے ناکام بندے کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ پاک نے کامیاب بندے کو بھی پیدا کیا ہے. اللہ پاک نے دونوں کو پیدا کیا ہے.
تو مجھے بتائیں کہ کیا اللہ پاک نے ناانصافی کی ہے کہ کچھ کو امیر بنا دیا, کچھ کو غریب بنا دیا؟ میرے پورے سوسائٹی کا یہ پرابلم ہے, پورے معاشرے کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ یہاں پر ٹکا پڑا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کی ماں کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے, 4 اس کے بچے ہیں, 1,00,000 روپیہ 4 بچوں میں تقسیم کرنا ہے, تو آپ کی والدہ 1,00,000 روپیہ 4 بچوں میں کیسے تقسیم کرے گی؟ مطلب ہے 25,000 روپیہ دے گی نا, کوئی ناانصافی تو نہیں کرے گی, بالکل بھی نہیں کرے گی. اگر آپ کی والدہ آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتی, تو جو اللہ آپ کی والدہ سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندے سے, کیا اس نے ناانصافی کر دی ہے؟ ایک بندے کو امیر بنا دیا, ایک بندے کو غریب بنا دیا, ایک بندے کو کامیاب بنا دیا, ایک بندے کو ناکام بنا دیا. مجھے بتائیں کیا اللہ نے ناانصافی کی ہے؟ آپ کا جواب ہوگا کہ میرا اللہ تو انصاف کرنے والا ہے, میرا اللہ تو بالکل بھی ناانصافی نہیں کر سکتا. پھر ایسا کیوں ہے؟ یہ قسمت کیوں ہے؟ قسمت آپ کی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک اسٹیٹک لاک, ایک ویریبل لاک. ایک اسٹیٹک لاک, ایک ویریبل لاک. اسٹیٹک لاک وہ ہوتا ہے جو بالکل اسٹیٹک ہے. مثال کے طور پہ اللہ کی طرف سے کیا قسمت ہے؟ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے یہ آپ کی قسمت میں تھا, جس ملک میں پیدا ہوئے یہ آپ کی قسمت میں تھا, اسٹیٹک لاک تھا. جس کنٹری میں پیدا ہوئے, رات ہے یہ آپ کی قسمت میں ہے, دن ہے یہ آپ کی قسمت میں ہے, دھوپ ہے یہ آپ کی قسمت میں ہے, چھاؤں ہے یہ آپ کی قسمت میں ہے, سردی ہے گرمی ہے یہ آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ موت ہے, حیات ہے, زندگی موت یہ آپ کی قسمت میں ہے. آپ کا وہ لک جو ہم کہتے ہیں کہ یہ قدرت کی طرف سے لکھا ہوا ہے, اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے, بالکل لکھا ہوا ہے. قسمت اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے, لیکن قسمت آپ کی 2 طرح کی ہے. جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا اسٹیٹ لاک, آپ جس گھر میں پیدا ہوئے, جس ملک میں پیدا ہوئے, رات ہے دن ہے, دھوپ ہے چھاؤں ہے, سردی ہے گرمی ہے, زندگی ہے موت ہے, 4 موسم ہے, یہ آپ کی قسمت میں لکھے ہوئے ہیں. آپ ان کو نہیں بدل سکتے, نیور. لیکن اس کی اپوزٹ جو آپ کو بدلنا ہے یہ بدلنا, اس میں کیا ہوتا ہے یہ آپ بدل سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے, ایک گھر میں آپ پیدا ہوئے ایک گھر آپ خود بنا سکتے ہیں. آپ 2 مرلے کے گھر میں پیدا ہوئے, آپ 2 کنال کے گھر بنا سکتے ہیں. جس ملک میں پیدا ہوئے کسی اور ملک میں جا سکتے ہیں. رات کو آپ نہیں چینج کر سکتے. مثال کے طور پہ رات ہے, مثال کے طور پہ رات ہے, آپ رات کو نہیں بدل سکتے. سوری ایک منٹ. اچھا میں بات کر رہا ہوں رات ہے, آپ رات کو نہیں بدل سکتے, رات کو آپ چینج نہیں کر سکتے, آپ کے پاس رات کو چینج کرنے کا اختیار نہیں. لیکن رات کے بدلے مثال کے طور پہ رات ہے, آپ بلب روشن کر سکتے ہیں. دھوپ ہے آپ چھاؤں پہ بیٹھ سکتے ہیں. سردی پڑ رہی ہے یا گرمی پڑ رہی ہے, آپ ٹھنڈا لباس پہن سکتے ہیں, اے سی چلا سکتے ہیں, پنکھا چلا سکتے ہیں. آپ کی قسمت میں ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں. بارش آ رہی ہے, بارش میں کھڑے ہو کے بیمار ہونے سے بہتر ہے کوئی چھتری لے لو یا آپ کمرے میں چلے جاؤ, یہ آپ کر سکتے ہیں. جو آپ کا کام ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اللہ نے جو کام کیا ہے, اللہ کے کام میں ٹانگ اڑانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم تو اللہ کے کام میں ٹانگ اڑا رہے ہیں. قسمت 2 طرح کی ہے. 50% قسمت آپ کی لکھی جا چکی ہے جو بدل نہیں سکتی, اور جو 50% قسمت ہے وہ آپ بدل سکتے ہیں, وہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے. جو ویریبل قسمت ہے وہ آپ بدل سکتے ہیں. مولا علی علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا گیا ہے, مولا
آپ یہ بتائیں کہ وہ کیا اختیار ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے اور وہ کتنے اختیار ہیں جو اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے اپنی ایک ٹانگ اوپر اٹھا. اس بندے نے ایک ٹانگ اوپر اٹھائی. مولا نے فرمایا دوسری بھی ٹانگ اوپر اٹھا. وہ دوسری ٹانگ اٹھانے لگا تو گر جائے گا. اس نے کہا کہ مولا دوسری ٹانگ نہیں اٹھ رہی. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بندے جو 50% اختیار ہے نا وہ تیرے پاس ہے اور جو 50% اختیار ہے وہ اللہ کے پاس ہے. جو تیرے پاس 50% اختیار ہے اس میں تو غلط بھی کر سکتا ہے صحیح بھی کر سکتا ہے. وہ فیصلہ تو نہیں کرنا. جو 50% میرے رب کے پاس اختیار ہے وہ اس نے سارا کچھ کو صحیح لکھا ہے آپ کی قسمت میں. اللہ نے کوئی بھی چیز آپ کی قسمت میں غلط نہیں لکھی. ایک بات بتائیں کیا اللہ غلط لکھ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں لکھ سکتا. وہ تو خود بڑا سونا ہے اور بڑا اچھا ہے اور اچھائی کو پسند کرتا ہے. غلطی کہاں سے ہوتی ہے؟ جو 50% آپ کے پاس اختیار ہے. میرے نظریے کے مطابق آپ کی جو زندگی ہے نا آپ کی قسمت وہ ایک پریکٹیکل نوٹ کی طرح ہے. آپ لوگوں نے ہمیں ملتی تھی جس میں ہم لکھتے تھے وہ ڈائیگرام بناتے تھے اور اس میں 50% تو لکھا ہوتا تھا اور 50% ہم نے لکھنا ہوتا تھا. وہ پریکٹیکل ڈائری کی بات کر رہا ہوں. جو لکھا ہوتا تھا کیا وہ غلط تھا؟ بالکل بھی نہیں. وہ صحیح لکھا ہوتا تھا. جو ہم نے لکھنا تھا وہ ہم غلط کر دیتے تھے. بالکل اسی طرح جو 50% آپ کے پاس اختیار ہیں آپ ان میں سے کوئی نہ کوئی غلطی کر رہے ہیں. الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ اللہ پہ کہ میری قسمت میں ایسا ہے میرے مقدر میں ایسا ہے میرے نصیب میں ایسا ہے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. میرے بھائی وہ آپ مقدر کیوں بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. تو اللہ کا شکر نہ کرو. اللہ نے سارا آپ کی ماں آپ کے ساتھ برا نہیں کر سکتی. چلیں ان باتوں کو جوڑے اور آسانی سے آپ کو بتاتا ہوں. مجھے بتائیں آپ لوگوں کی نوٹ بک آپ لوگوں کی قسمت کی ڈائری آپ لوگوں کے مقدر کی ڈائری آپ کی والدہ کے ہاتھ میں دی جائے اور آپ کی والدہ کو اختیار دیا جائے کہ اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کا نصیب لکھ. مجھے بتائیں آپ کی والدہ آپ کا نصیب کیسا لکھی؟ ذرا سوچیں امیجن کریں. آپ کا جواب ہوگا کہ میری والدہ ایسا نصیب میرا لکھے گی ایسا نصیب لکھے گی کہ جیسا کوئی نہیں لکھ سکتا. آپ کی والدہ آپ کے نصیب میں ہر اچھائی لکھے گی. کیا وہ دکھ تکلیفیں پریشانیاں چہرہ میں رونا دھونا تکلیفیں کیا وہ لکھے گی؟ بالکل بھی نہیں لکھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے آپ سے. ذرا سوچو آپ کی والدہ آپ کا نصیب برا نہیں لکھ سکتی تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے. آپ کا نصیب کیسے برا لکھ سکتا ہے؟ آج کا سبق یہ سمجھو کہ 50% قسمت اللہ نے لکھی ہے اس نے صحیح لکھی ہے. جو 50% قسمت آپ نے بنانی ہے آپ نے خود بنانی ہے آپ نے خود لکھنی ہے آپ اس میں غلطی کر رہے ہیں. تکلیفیں پریشانیاں چیلنج دکھ اللہ کی طرف سے آپ کی قسمت میں نہیں لکھا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ العادیات ہے. اللہ پاک کبھی بیشی معاف کر. بھی سورۃ المیرہ ہے. اس میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے جو تیرے ساتھ اچھائی ہوتی ہے وہ میری وجہ سے ہوتی ہے اور جو تیرے ساتھ برائی ہے ہوتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی وجہ سے ہے. جو آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے جو آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے وہ آپ کی اپنی وجہ سے ہے. اس کا اللہ کو دوش نہ ٹھہرائیں. حال ہوئے مر گئے لوٹ کے میری تو قسمت ہی خراب ہے. وہ کفر کر رہے ہیں آپ شرک کر رہے ہیں. کس کا شکوہ کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکوہ کر رہے ہیں. قسمت آپ کی بالکل ٹھیک ہے. جو قسمت آپ نے لکھی ہے اس میں آپ کمی بیش کر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سارا کچھ قسمت میں لکھا ہوتا ہے سارا کچھ مقدر میں لکھا ہوا ہے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا نا ہونا ہوئی ہے. مجھے ایک بات بتائیں میں آپ کو سب بہت امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں. ایک بندہ زنا کر کے زنا جس کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے ایک بندہ زنا کر کے آ رہا ہے. مجھے بتائیں کیا وہ قسمت میں لکھا تھا؟ بولے ہیں کیا وہ قسمت میں لکھا تھا؟ سوچیں اگر وہ قسمت میں لکھا ہے تو پھر منع کیوں فرمایا ہے اللہ نے؟ قسمت تو اللہ نے لکھی ہے تو جب اس نے لکھ دیا ہے پھر یہ گناہ کیوں ہے؟ نہیں زنا قسمت میں نہیں لکھا تھا. بندہ اپنی مرضی سے کر کے آ رہا ہے. ایک بندہ شراب پی رہا ہے. کیا شراب پینا قسمت میں لکھا ہوا تھا؟
اگر قسمت میں لکھا ہے تو قسمت تو اللہ نے لکھی ہے، تو اللہ کبھی غلط نہیں لکھ سکتا۔ اگر اس نے لکھی ہے، ہونا وہی ہے، پھر گناہ کیوں ہے؟ ایک بندہ خودکشی کر رہا ہے، سوسائڈ کر رہا ہے، سوسائڈ خودکشی، اس کو اسلام میں حرام کہا گیا ہے۔ ایک بندہ خودکشی کر رہا ہے، اگر اس کی قسمت میں خودکشی لکھی ہوئی ہے تو پھر حرام کیوں ہے؟ جب اللہ نے خودکشی لکھ دی ہے تو کیوں حرام کہی ہے؟ اب میں زنا کر رہا ہوں، اللہ قیامت والے دن مجھے پکڑے گا تو تم نے زنا کیوں کیا ہے؟ میں کہوں گا کہ اللہ پاک آپ نے میری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ نہیں نہیں، خودکشی قسمت میں نہیں لکھی، حرام کام قسمت میں نہیں لکھے، گناہ قسمت میں نہیں لکھے، یہ سارا کچھ قسمت میں نہیں لکھا ہوا۔ میں سیشن کلوز کر لوں، پھر اینڈ پہ آپ کے سوال لوں گا، مجھے پتا ہے کیا سوال آنے ہیں، میں آگے جا کے کلیئر کرتا ہوں۔ میں بات کروں کہ یہ سارا کچھ قسمت میں نہیں لکھا ہوا تھا۔ اگر ایک بندہ اپنی مرضی سے گناہ کر سکتا ہے تو اپنی مرضی سے اچھا کام بھی کر سکتا ہے۔ ایک بندہ اپنی مرضی سے برے کام کر سکتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اچھے کام بھی کر سکتا ہے۔ ایک بندہ غریب ہو رہا ہے اپنی مرضی سے، وہ اپنی مرضی سے امیر بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ قسمت کا رونا رو رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے قسمت کو چینج بھی کر سکتا ہے۔ یہ اختیار انسان کے پاس ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے ساتھ دو رستے دے دیے، یہ اچھائی کا رستہ، یہ برائی کا رستہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ادھر اچھائی کے رستے پہ جائے گا تجھے جنت ملے گی، برائی کے رستے پہ جائے گا تجھے جہنم ملے گی۔ اگر اللہ نے اچھا برا سارا کچھ ہی قسمت میں لکھ دیا ہے تو جنت اور دوزخ کا سفر ہی ختم ہو جائے گا۔ مانو میری بات، ہمارا سارا سوسائٹی اسی المیہ میں اٹکا پڑا ہے۔ جو برا ہوتا ہے الزام اللہ کو، زندگی میں ترقی نہیں کر رہے الزام اللہ کو، زندگی میں آگے نہیں بڑھ رہے بلیم اللہ کو، زندگی میں ناکامی ہو رہی ہے بلیم اللہ کو۔ نہیں بھائی، میرا اللہ تو ایسا نہیں ہے، میرا اللہ تو انسان کا برا نہیں چاہتا، بلکہ جو انسان کے خلاف جس قوم نے بغاوت کی اللہ نے ختم کر دیا۔ ڈائنوسار بہت بڑی ایک ڈائنوسار کی پوری نسل کو اللہ نے مٹا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے انسان کے ساتھ بغاوت کی تھی، انسان کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرا اللہ تو بڑی محبت کرتا ہے، اللہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ خالق نے جو چاہا کہ خلقت میں پہچان ہو میری، اللہ پاک نے انسان کو بنا دیا، ورنہ عبادت کرنے کے لیے فرشتے کافی ہیں، اس کی ریاست کرنے کے لیے فرشتے کافی ہیں، انسان کو کیوں بنایا ہے؟ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، انسان کی اللہ سے بڑی محبت ہے، اور محبوب کو اللہ پاک اتنی بڑی صلاح نہیں دیتا، اتنی بڑی زیادتی نہیں کرتا۔ یار یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایک ماں زیادتی نہیں کرتی تو اللہ کیسے زیادتی کر سکتا ہے؟ میری بات کو فالو کر گئے آپ لوگ؟ سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ باتیں ہیں تھوڑی سی مشکل لیکن سمجھ آ جائے گی۔ اگلی بات کرتا ہوں، آپ تو ابھی ادھر اٹکے ہوئے ہیں نا کہ میری قسمت خراب ہے، میری مقدر میں امیر ہونا نہیں ہے، میرے مقدر میں کامیاب ہونا نہیں ہے، یہ چیز میرے نصیبوں میں نہیں ہے، یہ چیز میرے نصیبوں میں نہیں ہے، جو چیز میں اللہ سے مانگ رہا ہوں وہ میرے نصیب میں نہیں ہے، نصیب میں لکھی نہیں ہے۔ میرے بھائی آپ کو ادھر اٹکے ہوئے ہیں، جو آپ کا کام ہے آپ تو کام کر ہی نہیں رہے۔ یہ بندہ گھر سے نکلتا ہے، گھر سے نکل کے وہ محنت کرتا ہے، وہ نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ چھاؤں دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، دن رات کام 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 کام، بہت مشکل کام کرتا ہے، گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے، لوگ ذلیل کرتے ہیں، لوگ پریشان کرتے ہیں، لوگ اس کا حوصلہ توڑتے ہیں، وہ توڑوانے کے بعد پھر وہ غربت کے مارے وہ ایفرٹ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، حالات کا مقابلہ کرتا ہے، چیلنج کو فیس کرتا ہے، کرتا وہ جناب ترقی کر جاتا ہے، وہ کرتا کسی کام پہ پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے وہ کام شروع کیا ہوتا ہے، وہ پہلی ناکامی کے بعد ہمت ہار جاتی ہے، دوسری ناکامی کے بعد ہمت ہار جاتی ہے، تیسری ناکامی کے بعد ہمت ہار جاتی ہے، وہ آگے نہیں بڑھتے۔ جو محنت کرنے کے بعد یہاں پر بیٹھا ہے، یہاں پر بھی ہمت ہار کے نیچے آ جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی قسمت اچھی تھی، میری قسمت خراب ہے۔ الو کے پٹھے، تیری قسمت خراب نہیں، تو پیا کھٹ کر زور لگا، تیرا ٹارگٹ یہ پڑا ہے، اپنے آپ کو اٹھا کے ٹارگٹ تک لے کے جا۔ چلے میں ایک اور مثال آپ لوگوں کو دینے لگا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں پر آپ سیکھ رہے ہو، ٹیلیپیتھی آپ سیکھ رہے ہو۔ اب آپ نے یہاں سے شروع کیا ہے زیرو سے، آپ نوٹس بناتے ہو، آپ میڈیٹیشن کرتے ہو، آپ کلاس لیتے ہو، آپ گروپ کی ایسوسیشن میں ہو، آپ فیڈ بیک دیتے ہو، آپ میرے ساتھ اٹیچ ہو،
آپ لوگوں نے یہاں پہ پہنچنا ہے، لیکن یہاں پر آپ کھڑے جس پر آپ نے شروع کر دیں، آپ نے پین اور ڈسپلن کا مظاہرہ دیا، بہت سارے لوگ یہاں پہ تھے، آپ لوگوں نے یہاں پہ پہنچنا تھا، آپ نے پین آف ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، آپ نے بھی کوشش کی، ایک اور بندے نے کوشش کی، ہوا کچھ یوں کہ آپ نے اس کام کو سیکھا، آپ نے نوٹس بنائے، اس نے ایک بار نوٹس بنائے، دوسری بار وہ نوٹس نہیں بنا سکا، تیسری بار نوٹس بنائے، آپ لوگوں نے اسائنمنٹ جمع کروائی، وہ اسائنمنٹ جمع نہیں کروا سکا، ایک دن کروا دی، اگلے ہفتے نہ کروائی، آپ نے میڈیٹیشن کی، ریگولر میڈیٹیشن کرتے رہے، وہ کبھی میڈیٹیشن کرتا تھا کبھی نہیں کرتا تھا، آپ جناب پین اور ڈسپلن کا مظاہرہ کرتے 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 ٹائم سیکھ گئے، اور آپ لوگوں نے اپنے ضروری کام کرنے شروع کر دیے، جو کام آپ نیچر کی طاقتوں کو کنٹرول کرنے ہوئے کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ بندہ پرسسٹ نہیں رہا، یہ بندے نے کوشش نہیں کی، کوشش کرتا تھا اور پوری کوشش نہیں کرتا تھا، کبھی کرتا تھا کبھی نہیں کرتا تھا، کبھی کرتا تھا کبھی نہیں کرتا تھا، لیکن ہوا کہ کیا کہ یہ نہیں سیکھ سکا، یہ واپس لوٹ آیا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا یہ علم سیکھنا اس بندے کی قسمت میں نہیں تھا؟ تھا، اس بندے کی قسمت میں تھا، لیکن اس نے اپنی قسمت خود ناکامی کی طرف لے کے گیا، اس نے خود قسمت کو بدلا نہیں، اس بندے نے اپنی قسمت کو بدلا ہے۔ اب جس بندے نے اپنی قسمت کو بدلا وہ تو آگے بڑھتا جا رہا ہے، آگے ترقی کرتا جا رہا ہے، لیکن جس بندے نے نہیں بدلا وہ اسی جگہ پہ اٹکا ہوا ہے، وہ اسی جگہ پہ ٹکا ہوا ہے، وہ آگے کیوں نہیں ترقی کر؟ آپ کی زندگی میں بے شمار ٹارگیٹس ہوتی ہیں، آپ کی زندگی میں چیلنج ہوتی ہیں، ایک بندہ چیلنج کا مقابلہ کرتے 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 آگے نکل جاتا ہے، لیکن ایک بندہ کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اگر وہ بندہ کہے کہ یار میری تو قسمت بڑی خراب ہے، میری تو قسمت ہی بڑی خراب، میرے ساتھ کچھ لوگوں نے کام شروع کیا تھا، مجھے بڑی مشکلات آئی، دو دن میں نے کھانا نہیں کھایا، میں نے بھوک برداشت کی، میں نے نیچے سویا، ہوٹل کا کھانا کھایا، شرادوں والی زندگی کو چھوڑ کے غربت والی زندگی گزاری، لوگوں نے جھٹلایا، لوگوں نے برا بھلا کہا، لوگوں نے انکار کیا، لیکن پرسسٹ ہو کے آگے بڑھتا رہا، ایک وقت آیا فیملی چھوڑ کے، گھر والے چھوڑ کے، لیکن پھر بھی آگے بڑھتا رہا، مشن تھا، مقصد تھا، اس زندگی میں آگے بڑھنا ہے، نام کمانا ہے، ترقی کرنی ہے، فیوچر کو بنانا ہے، کرتے 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 کرتے، لیکن میرے ساتھ جن لوگوں نے آغاز کیا تھا وہ رستے میں ہی وہ گنڈا ہوتے کے چھوڑتے گئے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ناصر صاحب کی قسمت بہت اچھی تھی، کیا قسمت کا دھنی تھا، تو ان کی قسمت خراب تھی، ان کی بھی اچھی تھی، قسمت سب کی اچھی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اللہ پاک کسی کا حق نہیں مارتا، یہ تو انسان شکوہ کرتا ہے نا، اللہ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے نا، تو ماں جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ بچہ شکوہ کرتا ہے کہ اللہ پاک ماں کے پیٹ میں ایک خوراک کی نالی آ رہی تھی، وہ بھی بند کر دی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے گھبرا نہیں، اگر ایک نالی بند کی ہے نا تو ماں کی چھاتی پہ 2 نالیاں کھولی ہیں، تیری خوراک کا انتظام ہو گیا ہے، بچہ خوراک دودھ پیتا رہتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو ماں دودھ چبا دیتی ہے، وہ پھر شکوہ کرتا ہے کہ اللہ پاک خون کے خوراک کے 2 رستے دیے تھے تو نے وہ بھی بند کر لیے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے گھبرا نہیں، اگر تجھے 2 رستے تیری خوراک کے بند کیے ہیں نا تو 4 رستے کھول دیے، مشرق جا، مغرب جا، شمال جا، جنوب جا، ہر طرف خزانے ہی پڑے ہیں، جا کما، آگے بڑھ، ترقی کر، یہ پاور میں نے تجھے عطا کر دی ہے، میں نے پہلے بتایا کہ ایک اچھائی کا رستہ، برائی کا رستہ، کامیابی کا رستہ، ناکامی کا رستہ، بھاگنا خود ہے، اللہ نے تو شعور دے دیا ہے آپ کو، دے دیا ہے نا آپ کو، قیامت والے دن پوچھا جائے گا زندگی کہاں پہ گزاری، کیا کام کر کے ادھر لوٹے ہو، اب کس سے سوال نہیں ہوگا، جو معصوم بچہ ہے اس سے سوال نہیں ہوگا، جس کا شعور کام نہیں کرتا، جو بڑا ہو چکا ہے، دماغ چھوٹے بچوں والا کام کر رہا ہے، معصوم والا کام کر رہا ہے، اس سے بھی کوئی سوال نہیں ہوگا کہ اچھائی اور برائی کا رستہ دیا، تو سوال کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جس کو صبر نہیں ہے اچھائی برائی کا، اچھے برے کا، صحیح غلط کی پہچان نہیں ہے، وہ معصوم ہے، چھوٹا ہے، اس کو تو میں بغیر حساب کے معاف کر دوں گا، لیکن جو بڑا ہوا ہے اس کو 2 رستے دیے، اس کو عقل دی تھی، شعور دیا تھا کہ ادھر چلو گے تو یہ ملے گا، ادھر چلو گے تو یہ ملے گا، ادھر چلو گے تو مشرق والی سائڈ پہ جاؤ گے، ادھر چلو گے تو مغرب والی سائڈ پہ جاؤ گے، یہ شعور تو میں نے تجھے دیا تھا نا، کہاں پہ شعور کو لگایا بھائی؟ ہم چل مغرب کی طرف رہے ہیں اور ہم نے جانا مشرق ہے، دعائیں بھی مانگے جا رہے ہیں، چلے بھی ڈالے جا رہے ہیں، عبادت بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن زندگی میں آگے نہیں بڑھ رہے، زندگی میں ترقی نہیں کر رہے، کیوں؟ کیونکہ ٹریک غلط ہے،
ہم تو اپنی قسمت کو بھی غلط تصور کر رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ جو قسمت ہے نا جو آپ نے چینج کرنی ہے وہ تو آپ نے چینج کرنی ہے. دنیا میں 95% لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اسی قسمت کو وہ غلط سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ سارا کچھ اللہ نے لکھ دیا تو یہ ہونا. یہ آپ کو بدلنا پڑے گا. یہ کنسپٹ آپ کو چھوڑنا پڑے گا. اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں ڈاکٹر اسرار صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس نے ایک نظم پڑھی تھی ابلیس کے مجلس شورا. جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ایک نظم لکھی تھی ابلیس کے مجلس شورا. اس میں سارا کنسپٹ جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سمجھاتے ہیں نا وہ قسمت کا سمجھاتے ہیں. اور جو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا وہ فلسفہ ہے قسمت کا ابلیس کے مجلس شورا وہ میں آپ کو شاد لفظوں میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں آدھے گھنٹے کے اندر اندر تاکہ آپ کا کنسپٹ کلیئر ہو جائے. اس حوالے سے آپ زندگی میں چھوٹے انسان آ رہے ہیں. آپ زندگی میں ناکام نہ آپ زندگی میں آگے بڑھیں. یہاں تک امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. بات میں تھوڑی سی آگے لے کے بڑھتا ہوں کہ کچھ لوگ قسمت کو بدل لیتے ہیں کچھ اسی جگہ پہ رہ جاتے ہیں. کچھ تو اپنی جو اپنا ذاتی کام ہوتا ہے اپنے حصے کا کام ہوتا ہے لوگ وہ بھی نہیں کرتے. اپنے ذاتی کام جو اپنے حصے کا کام ہے 50% ان لوگوں نے بہت کوشش کرنی ہوتی ہے یہ وہ کوشش بھی نہیں کرتے. اور یہ جناب ڈیپینڈ کرتے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو مقدر میں ہوا وہ مل جائے گا مقدر میں ہوا وہ مل جائے گا. میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ جو 50% قسمت اللہ نے لکھی ہے انسان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ قسمت بھی چینج کر سکتا ہے. اللہ پاک کے قانون کو بھی پلٹ سکتا ہے. اللہ پاک کے قانون کو بھی بدل سکتا ہے اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے. یہ بہت بڑا سوال میں کر رہا ہوں آپ لوگوں سے. ایک بار آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ نے جو قسمت لکھی ہے قسمت کو بھی بدلا جا سکتا ہے. اپنے حصے کا کام کرنا تو دور کی بات ہے جو اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے اس کو بھی بدلے کے آپ آگے نکل سکتے ہیں. اس کے لیے میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت بتاتا ہوں. قرآن پاک کی سورۃ الرعد ہے اس کی آیت نمبر 39 ہے اور جناب پارا نمبر میرے خیال ہے کوئی 13 کے 14 پارا ہے. وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں لکھی تقدیر مٹا دیتا ہوں اور نہ لکھی ہو تو لکھ دیتا ہوں کیونکہ ام الکتاب کا مالک تو میں ہوں. اللہ نے فرمایا ہے کہ میں لکھی تقدیر مٹا دیتا ہوں نہ لکھی ہو تو لکھ دیتا ہوں. آج جائیے گا گھر جا کے قرآن پاک کھولیے گا سورۃ الرعد کی آیت نمبر 39 کی تشریح پڑھیے گا. وہاں پہ اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں چاہوں تو میں لکھی تقدیر مٹا دیتا ہوں اور چاہوں تو لکھی تقدیر مٹا دیتا ہوں چاہوں تو نہیں لکھ دیتا ہوں کیونکہ ہر چیز پہ قادر میں ہوں. اس کی مثال میں دیتا ہوں. رات کا واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا. رات کا واقعہ کہ وہ کراب تھا اس کے بیوی اور وہ جناب بہت سفر طے کرتے ہیں اور جناب بڑی امید اور بڑی آس لے کے حضور پاک کی بارگاہ جاتی ہیں. نبی پاک کو فرماتے ہیں کہ بڑی آس لے کے آئے ہمارے پاس اولاد نہیں ہے تو ہمیں اولاد عطا کر. سنا ہے آپ اللہ سے دعا مانگتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا رد نہیں کرتا. ہمیں اولاد چاہیے کسی بھی قیمت پہ. نبی پاک اس کو پاس بٹھاتے ہیں اللہ کی طرف دیکھتی ہیں اوپر سے جواب آتا ہے کہ ان کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. نبی پاک ان کو منع کر دیتی ہیں کہ آپ کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. وہ روتی ہیں چیختی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایک آپ اس دنیا میں واحد سارا تھے جن کے پاس ہم آئے تھے لیکن آپ نے ہمیں مایوس لٹا دیا. وہ باہر نکلتی ہیں روتے روتے آ رہے ہوتی ہیں. آگے کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ یہاں پر بڑی امید لے کے گزرے تھے تو کیا ہوا کیوں واپس لوٹ رہے ہیں. وہ کہنے لگتی ہیں کہ آپ کے نانا جی کے پاس آئے تھے بڑی امید لے کے لیکن ہمیں اولاد نہیں ہوئی. تو امام حسن فرماتا ہے کہ یا آپ کو اللہ نے ایک بیٹا دینا ہے. امام حسین فرماتے ہیں کہ یا اللہ 2 بیٹے دے گا. امام حسن فرماتے ہیں کہ 3 بیٹے دے گا 4 بیٹے دے گا 5 بیٹے دے گا 6 بیٹے دے گا 7 بیٹے دے گا. اور 7 بیٹوں کی باری آتی تو وہ کہتے ہیں بس اللہ کرے جی یہی آ رہے ہیں تو یہی بڑی بات ہے. آج سے بعد آپ ہمارے پیریں کبھی ہمارے یہاں آئیے گا ہم آپ کی دعوت کریں گے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے یہاں آؤں گا لیکن آپ نے مجھے پہچاننا نہیں ہے. خیر ہوا کہ کربلا کا واقعہ آتا ہے جی. کربلا کا واقعہ ہوتا ہے جی. امام حسین کا سر مبارک جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے. وہ یزیدیوں نے اٹھایا ہوتا ہے. سر مبارک سے تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور وہ راب اور اس کی بیوی وہ سر مبارک مانگتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سر مبارک آپ کو دینا نہیں ہے جی. وہ کہتے ہیں پیسے لے لو ہمیں دے دو. بڑی تلاوت کرتا ہے جی. وہ سر مبارک لے کے آتی ہیں وہ سر مبارک کو گھر میں رکھتی ہیں. جیسے وہ کپڑا ہٹاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی وائف آ رہی ہوتی ہے.
پہلے تو وہ پہچانتے نہیں ہیں، پھر وہ پہچان ہوتی ہے، تو خیر یہ کس سے بڑا لمبا ہے، جو پہلے بیٹے کے ساتھ کٹاتی ہیں وہ دیتی ہیں وہ یزیدیوں کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ سر نہیں، وہ تو تلاوت کرتا تھا، وہ دوسرا سر ساتھ کے ساتھ بیٹے کو بان کرتی ہیں، پھر وہ بیٹے زندہ بھی ہو جاتے ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ میں لکھی تقدیر مٹا دیتا ہوں، نہ لکھی ہو تو لکھ دیتا ہوں، کیونکہ قادر تو میں ہوں، لوہے محفوظ کا مالک تو میں ہوں۔ جن کی قسمت میں اولاد نہیں ہوتی، آپ کے روز پڑوس لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کوئی درگاہ پہ جاتی ہیں، کسی اللہ کے ولی کی زیارت کرنے کے لیے جاتی ہیں، وہاں پر جا کے دعا مانگتی ہیں اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ بندہ چل کے میرے پاس آیا ہے، تو خود ہی تو فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ جو اولیاء اللہ کرام ہے یہ میرے دوست ہیں، یہ مجھ سے لے کے کھا رہے ہیں، ان کو نہ کوئی دنیا کا خوف ہے نہ کوئی آخرت کا خوف ہے۔ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو اس کو کوئی بیٹا عطا کر دے، اس کو بیٹا مل جاتا، بیٹا ملتا تو اللہ ہی کی وجہ، اللہ ہی سارا کچھ کرتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں لکھی تقدیر مٹا دیتا ہوں، نہ لکھی ہو تو لکھ دیتا ہوں، کیونکہ ہر چیز کا قادر تو میں ہوں، ہر چیز کا مالک تو میں ہوں۔ میں بات کر رہا تھا کہ یہ کریٹیکل آپ کہنا یہ بھی قسمت بدلنے کا اختیار انسان کے پاس ہے۔ یہاں پر میں بات یہ اسٹرالوجی کی کرتا ہوں، یہ جو اسٹرالوجسٹ ہوتی ہیں، جو ہاتھوں پہ لکیریں دیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کی بات کرتا ہوں، وہ جو ریمیڈی بتاتی ہیں، وہ جو ہاتھ دے کے بتاتے ہیں کہ تیرے ستارے یہ بتا رہے ہیں کہ تیرے ساتھ یہ ہوگا، کلیئر، وہ بالکل ویسا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اچھا کوئی اسٹرالوجسٹ مل جائے جو صحیح ہوتا ہے، جو صحیح ان چیزوں کی پرکھ رکھتا ہے، وہ صحیح بتاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ تیری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے، تیرے ستارے یہ بتا رہے ہیں، تیری ہاتھوں کی لکیریں یہ بتا رہی ہیں، وہ بالکل صحیح بتاتے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ اگر کوئی صحیح بندہ مل جائے آپ کو تو وہ بتاتے ہیں کہ جناب تم یہاں پہ ہے اور تیری قسمت میں لکھا ہے کہ تم نے جانا آپ یہاں پر پہنچ، تیری قسمت میں لکھا ہے کہ 1 کروڑ روپیہ تو کما لے گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں مجھے 1 کروڑ نہیں چاہیے، مجھے جناب 5 کروڑ چاہیے، یہاں تک تو لکھا ہوا ہے میری قسمت میں، یہ تو کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی وسیلے سے میرے پاس ڈال کے آ ہی جانا ہے، لیکن جہاں تک میں نے پہنچنا تو کیسے پہنچوں گا، تقدیر مجھے یہاں تک لے آئے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، لیس الانسان الا ما سعی، بندے تو جتنی صحیح کرے گا، تو جتنی کوشش کرے گا میں تجھے اتنا عطا کروں گا۔ اتنی کوشش تو تقدیر کے محنت کے بغیر ہی ہو جاتی، جو تقدیر میں لکھا ہے کسی نہ کسی طریقے سے مل جاتا۔ جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے کیسے کھانا دیتا ہے، میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے کیسے رزق دیتا ہے، وہ ایک چور تھا، وہ جناب ایک جگہ پہ کھڑا ہوا اور ایک جگہ پہ جا کے لیٹ کے اس نے کہا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا، دیکھتا ہوں میری قسمت میں لکھا ہوا تو مجھے آتا ہے کہ نہیں آتا، میں نے کھانا نہیں۔ وہ خیر وہ لیٹا ہوا تھا کسی قبرستان میں، وہ ایسا ہوا کہ وہاں پہ ایک عورت چڑھاوا چڑھانے کے لیے گئی تھی، تو وہ کچھ لڈو اس نے بانٹے، باقی ان لڈوؤں کا جو تھال تھا اس بندے کے پاس رکھ دیا کہ بیچارہ غریب بندہ سویا پڑا، تو رکھ دیتا ہوں، رکھ دیتی ہوں، اٹھے گا کھا لے گا۔ وہ اٹھتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ جناب لڈو پڑے ہیں جی، وہ کہتا ہے میں نے کھانے نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے، میں دیکھتا ہوں میری قسمت میں کھانا ہے کہ نہیں۔ وہ جناب وہ ضد مار کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ کھاتا ہی نہیں، وہ وہاں سے چوروں کا گزر ہوتا ہے۔ وہ چور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ سویا پڑا پاس میں لڈو پڑے ہیں، وہ جناب پہلے لڈو کو اٹھاتی ہیں کھانے لگتے ہیں، ایک بندہ رکتا ہے نہیں کھانے میں، ہو سکتا ہے کہ اس میں زہر ہو، اگر یہ اتنی اچھی ہیں زہر کے بغیر ہے تو یہ بندہ کیوں نہیں کھاتا؟ وہ کہتے ہیں کہ پہلے اس کو کھلاتے ہیں، اگر یہ بچ گیا تو پھر ہم کھائیں گے۔ اب اس کو اٹھاتے ہیں کہ 4 پہ لڈو کھا، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کھانے، وہ کہتے ہیں لڈو کھا، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کھانے، وہ کہتے ہیں کہ ضرور اس میں زہر ہوگا، اس بندے کو پکڑو اور 2 تھپڑ لگاؤ۔ وہ پکڑتے ہیں تو جو 2-4 تھپڑ لگاتے ہیں، کہتے ہیں ان کو کھانا پڑے گا۔ وہ بیچارہ لڈو کھاتا ہے، اوپر سے وہ روتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو پہلی بار دیکھا ہے کہ اللہ پاک کھلاتا بھی ہے اور مار مار کے کھلاتا ہے، جو قسمت میں ہے وہ تمہارا ہی آنا ہے۔ آپ دربار پر بیٹھ جاؤ گے وہاں پر بھی آپ کو ملتا رہے گا، انسان بھوکا نہیں مرتا اگر وہ مشکل مزاج ہے تو، اس کی امید اس کے اندر وہ پر امید ہے تو بھوکا نہیں مرے گا وہ کبھی بھی۔ لیکن قسمت میں یہ یہاں تک پہنچنا، اللہ فرماتا ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، تو جتنی صحیح کرے گا، تو جتنی کوشش کرے گا، میں تجھے اتنا عطا کروں گا۔ میں 5 کروڑ کا ٹارگٹ رکھتا ہوں، اگر 5 کروڑ پر میں نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے، میری قسمت میں یہ تھا، آگے مجھے یہاں تک میں نے یہاں تک پہنچنا ہے نا، یہ میری ایفرٹ ہوگی، میری محنت ہوگی، میری لگن ہوگی، بہت سارے چیلنج ہوں گے، بہت سارے ناکامیوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، بہت سے مصائب کا مقابلہ کرنا پڑے گا، تب
میں اس ٹارگٹ کو اچیو کروں گا جو میں نے لکھا ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ تو جہاں تک کوشش کرے گا میں تجھے بتا دوں. حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو جیسا گمان کرے گا میں تجھے ویسا عطا کروں گا. میرا گمان 5 کروڑ کا ہے، میری کوشش 5 کروڑ کی ہے. آپ کی کوشش 1 کروڑ کی ہے. آپ کی کوشش بہت بڑے بزنس کو کھڑے کرنے کی ہے. آپ کی کوشش آؤٹ کنٹری جانے کی ہے. آپ کی کوشش بچوں کو اچھا فیوچر دینے کی ہے. آپ کی کوشش آپ کو وہاں تک پہنچائے گی، لیکن پہلے قسمت کا تصور آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا. قسمت کا کنسپٹ آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا. امید ہے کہ میری باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. اگلی بات میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ جو بات یہ ہے کہ آپ کو سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلے یہ تو مان لیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں لکھی، اللہ کی طرف سے ساری اچھائیاں ساری نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، اللہ کی طرف سے سب کچھ صحیح لکھا ہوتا ہے. لیکن یہ پھر پیغمبر تھے، جو ولی اولیاء تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں، حضرت زبور علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں، آپ کربلا والوں کو دیکھ لیں. نبی پاک کی زندگی میں بڑی مشکلات آئی تھی، کربلا والوں کی زندگی میں بڑی مشکلات آئی تھی. زندگی تو مشکلات سے بھری پڑی ہے. اگر اللہ کی طرف سے سب کچھ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اچھائی چاہیے، پھر ان کی زندگی میں کیوں مشکلات آئی ہے؟ یاد رکھیے گا، ایک ہوتی ہے مشکلات، ایک ہوتی ہے آزمائش، ایک ہوتی ہے سزا. آزمائش اور ہوتی ہے، سزا اور ہوتی ہے. اولیاء کرام کی زندگی میں جو مشکلات، جو تکلیفیں، جو پریشانیاں، جو چیلنج، جو باتیں آئی ہیں نا، وہ سزا نہیں تھی، وہ ان کی آزمائش تھی. وہ اپنی آزمائش میں صرف ہوئے ہیں، اپنی آزمائش کو انہوں نے پورا کیا ہے، اپنی آزمائش سے نکل کے وہ آگے نکلیں گے. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہمارے اوپر آزمائش آ رہی ہے، کہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ رہا ہے؟ تو جو آزمائش، جو تکلیف، جو تکلیف آپ کو اللہ تمہارے کو تعالیٰ سے بے قریب کر دیتی ہے، وہ آپ کی آزمائش ہے. اور جو تکلیف آپ کو اللہ کی طرف سے دور کر دیتی ہے، وہ سزا ہے. اگر آپ کی زندگی میں کوئی چیلنج، کوئی تکلیف آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، لیکن کچھ لوگوں کو دھوکہ ملتا ہے، وہ شرابی ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو محبت میں بے وفائی ہوتی ہے، وہ نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگوں کا کاروبار فیل ہوتا ہے، ان کو نشے کی لت لگ جاتی ہے. اب جو تکلیف ہے آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے، وہ سزا ہے. اور جو تکلیف آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے، وہ آزمائش ہے. اور آزمائش 4 دنوں کے لیے ہوتی ہے. آزمائش چلی جاتی ہے، آزمائش نکل جاتی ہے، آزمائش ختم ہو جاتی ہے. مجھے تو کوئی رات ایسی نہیں ملی جس میں سویرا نہیں ہونے دیا. سب کچھ بدل جاتا ہے، سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں اس کنسپٹ کو سمجھ کے چلنا ہوگا، ہمیں اس کنسپٹ کو سمجھ کے آگے بڑھنا ہوگا. تب ہمارا کنسپٹ کلیئر ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے. اولیاء کرام پہ جتنی بھی آزمائشیں آئی ہیں، اولیاء کرام پہ جو بھی پرابلم آئی ہے، انبیاء کرام پہ جو بھی تکلیفیں آئی ہیں، وہ آزمائش تھی، گناہ نہیں تھا. اب مجھے بتائیں، ایک بندہ زنا کر کے آ رہا ہے اور اس کو تکلیف ملتی ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے. ایک بندہ زنا کر کے آ رہا ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے، وہ کیا، وہ اگر یہ کہے کہ اوئے ہوئے میری تو قسمت ہی خراب ہے، یہ تکلیف میری قسمت میں اللہ نے لکھی تھی، کیا وہ صحیح کہہ رہا ہے؟ کیا سچ بول رہا ہے وہ؟ نہیں بھائی، تیرے گناہ کی سزا ملی ہے. ایک بندہ بہن بیٹیوں کا حق کھائی جا رہا ہے، اس کو تکلیف ملتی ہے زندگی میں جا کے، پریشانیاں ہو رہی ہیں. اللہ نے لکھا ہی ہے کہ نہیں بھائی، اللہ کے الزام نہ لگا، تیرے گناہوں کا نتیجہ ہے. اللہ تو فرماتا ہے سورۃ المیدہ میں کہ جو تیرے ساتھ اچھائی ہوتی ہے میری وجہ سے ہے، جو تیرے ساتھ برائی ہے وہ تیری اپنے کسب و اعمال کی وجہ سے. جو آپ کے ساتھ پریشانیاں آ رہی ہیں، جو آپ کو تکلیفیں آ رہی ہیں، جو آپ کو چیلنج آ رہے ہیں، جنہوں نے چھوڑ مروڑ کے رکھ دیا ہے آپ. اگر تو آپ نے ماضی میں گناہ کیے ہیں، آپ کو بخوبی پتا ہوگا کہ جو آپ نے ماضی میں گناہ کیا ہے، تو آپ کی ماضی کے گناہوں کا نتیجہ آپ کو پریشانی بھگتنی پڑ رہی ہے. کبھی بھی اللہ پہ الزام مت کریے گا، یہ کبھی بھی اللہ پہ الزام مت لگائیے گا. یہ اگر تو آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، آپ بالکل صحیح ہیں، صحیح چل رہے ہیں، اور آپ کو اس بات کا حضرت واصف علی واصف نے فرمایا تھا کہ جب آپ سے گناہ ہو جائے پھر آپ توبہ کر لو، توبہ کے بعد گناہ کی یاد بھی نہ آئے آپ کو، تو سمجھو آپ کی توبہ قبول ہو گئی.
اگر گناہ کے بعد بار بار آپ کو اسی گناہ کی یاد آ رہی ہے توبہ مانگنے کے باوجود بھی گناہ میں ابھی بھی آپ پھنسے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ گناہ کرنے کے بعد اگر آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے، گناہ کی یاد مٹ جاتی ہے، آئے ہائے ہائے، بندہ نیا ہو جاتا ہے۔ جب گناہ کی یاد مٹتی ہے بندہ معصوم بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر پھر تکلیف یا پریشانی آتی ہے نا، وہ آزمائش ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا ہے کہ بے شک میں آپ کو آزماؤں گا، پھلوں کی کمی، رزق کی کمی، اولاد کی کمی، جان کا خوف اور مال کا خوف دے کے میں آپ کو آزماؤں گا، بس خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر تو آپ کی زندگی میں تکلیفیں پریشانیاں چل رہی ہیں، اگر تو آپ نے ماضی میں کچھ ایسے گناہ کیے تو ان کا نتیجہ ہے آپ اس کو کبھی بھی آزمائش نہیں کہہ سکتے۔ ابھی تو آزمائش کے اسٹینڈرڈ ہے نا، آزمائش کا یہ اسٹینڈرڈ ہے کہ شریعت کو پکڑو، شریعت کی پیروی کرو۔ جب آپ شریعت کی پیروی کرتے ہو آپ کو گناہ کی یاد بھی مٹ جاتی ہے، تب آپ کے اوپر آزمائش آئے گی، اور آزمائش آنی ہی آنی ہے۔ کربلا والوں پہ آزمائش آئی، امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر مبارک سجدے کی حالت میں اپنے آپ کو شہید کروایا، کربلا والوں پہ چادریں لٹی گئی، خیمے جل گئے، آزمائش آئی، اس آزمائش میں وہ سرخرو ہوئے، اسی آزمائش میں وہ آگے بڑھے، قیامت تک ان کا نام چلتا رہے گا، اپنے مشن پہ ڈٹ گئے تھے۔ لیکن کچھ لوگ اپنے گناہوں کو ہی آزمائش کا نام دے رہے ہوتے، یہ غلط۔ اس وقت آپ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، تکلیفیں بھی آ رہی ہیں، پریشانیاں بھی آ رہی ہیں، ان کے اگر کیٹاگرائز میں آپ تقسیم کرنا ہے، کچھ آپ کی تکلیفیں ہوگی، کچھ آپ کی آزمائش ہوگی، کچھ آپ کی سزا ہوگی، اور کچھ آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہوگا۔ قسمت کیا ہے، مقدر کیا ہے، لکش کیا ہے، ٹارگٹس کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی قسمت سے شاندار لکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی قسمت کو لے کے کبھی بھی بلیم نہ دیجیے گا۔ یہ سیشن کروانے کا مقصد یہ تھا، اس وقت آپ کی زندگی میں جو آپ علم سیکھ رہے ہو، ٹیلی پیتھی، ہپنوٹزم، یا جس مقصد کے لیے آپ یہاں پر بیٹھے ہو، آپ نوٹس بناتے ہو، آپ اسائنمنٹ تیار کرتے ہو، آپ سیشن لیتے ہو، اٹینڈ کرتے ہو، آپ کا اگر تو آپ کا ٹارگٹ ہے کہ کسی اسپیسیفک پرسن کو بلانا ہے، آپ نے اس سے پیسے لینے ہیں، آپ کا اس سے کوئی کام اٹکا پڑا ہے، آپ نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے، آپ نے اس کے رویے کو چینج کرنا ہے، اس کو بدلنا ہے، تو دیکھو یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہو، کیونکہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے جائز کام رکے پڑے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو گروم کرنا چاہتے ہو، اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو، اگر اپنے زندگی میں سکھ چاہتے ہو، اگر اپنے زندگی میں پیسے چاہتے ہو، جو آپ کا ٹارگٹ ہے، اگر ان ٹارگٹس کو آپ نے پورا کرنا ہے تو ٹارگٹ کو پورا کرنے سے پہلے آپ کو قسمت کا تصور جو ہے نا وہ کلیئر کرنا ہو۔ فرض کریں کہ ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں نے جناب ایک گھر بنانا ہے، چار دیواری کھڑی کرنی، میں غریب بندہ ہوں تو چار دیواری کھڑی کرنی ہے، تو میں یہ نیچر کی طاقتوں کو استعمال کروں گا تو میری چار دیواری کھڑی ہوگی۔ وہ نیچر کی طاقتوں کو استعمال کرتا ہے، ایک کوشش کرتا ہے، دو کوشش کرتا ہے، چوتھے دن وہ ٹریننگ اٹینڈ نہیں کرتا، پانچویں دن اسائنمنٹ پوری نہیں کرتا، اگلے دن اسائنمنٹ پوری کرتا ہے، میں مجھ سے بات کرتا ہے یا میں اس کو کہا کرتا ہوں کہ بتایا اسائنمنٹ کیوں نہیں آپ نے پوری کی، وہ یہ کہتا ہے کہ ناصر صاحب مجھے نہیں لگتا کہ میری قسمت میں یہ ہے، میرے مقدر میں یہ نہیں ہے۔ اب وہ کیوں یہ بات کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کا کنسیپٹ کلیئر ہی نہیں ہے مقدر کو لے کے، وہ کلیئر ہی نہیں ہے اپنے نصیبوں کو لے کے۔ میں اس کے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کنسیپٹ کو یہاں سے نکال کے بیٹھ پھینکیں، دماغ کے روٹس کلیئر کریں، وہ آپ کی قسمت میں ہے، آپ کی قسمت میں لکھا چکا ہے، لکھا جا چکا ہے۔ آپ آگے ترقی کریں، آگے بڑھیں، کیونکہ دنیا کے 95% لوگ ہیں نا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک بندہ یہاں سے شروع کرتا ہے، یہاں پر قسمت ختم ہو جاتی ہے، قسمت سے اس نے آگے بڑھنا ہے، یہاں پر اس نے جانا ہے۔ دنیا میں 5% لوگ یہ والا سفر طے کرتی ہے، اور دنیا کے جو 95% لوگ ہیں وہ یہاں پر آ کے واپس لوٹ جاتے ہیں، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ اب آپ لوگ ایک بندے کو ٹیلی پیتھی میسج کے ذریعے بلانا چاہتے ہیں، کوئی جائز کام نکلوانا چاہتے ہیں، پہلی کوشش کرتے ہیں، دوسری کوشش کرتے ہیں، تیسری کوشش کرتے ہیں، چوتھی کوشش یہ سمجھ کے نہیں کرتے کہ میری قسمت میں نہیں ہے، لہٰذا میں لوٹ جاتا ہوں۔ نہیں بھائی، 95% لوگوں والا ایٹیٹیوڈ چھوڑیں، 95% لوگ جو قسمت پہ ڈپینڈ کر کے بیٹھے ہیں ان کو چھوڑیں، آپ 5% لوگوں میں آئیں جو قسمت کے دنی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مقدر نصیب
والا یہ جو ایک یہ قانون ہے نا، دیکھو نیچر کے کچھ قانون ہیں، نیچر کی طاقتیں ہیں، سب کے لیے برابر ہے۔ مثال کے طور پر یہ بال پوائنٹ ہے، میں ادھر سے پھینکوں گا نیچے جائے گا، اس کو میں کربلا میں لے جا کے پھینکوں گا نیچے جائے گا، مدینے پاک میں مکے پاک میں پھینکوں گا نیچے جائے گا، اس کو کوئی ہندو پھینکے گا مسلمان پھینکے گا نیچے جائے گا۔ یہ قانون سب کے برابر ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، آگ میں میں ہاتھ دوں گا، آگ میرا ہاتھ جلا دے گی۔ عمران خان آگ میں ہاتھ دے گا، اس کا ہاتھ جل جائے گا۔ آپ لوگ آگ میں ہاتھ دو گے، آپ کا ہاتھ جل جائے گا۔ نریندر مودی ہاتھ دے گا، اس کا جل جائے گا۔ ہندو مسلم عیسائی آگ میں ہاتھ دے گا، اس کا بھی ہاتھ جل جائے گا، کیونکہ آگ کا کام ہے جلانا۔ یہ قانون ہے، یہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ یہ بال پوائنٹ کا نیچے آنا گریوٹی کا قانون ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ دھوپ کا نکلنا سب کے لیے برابر ہے، سردی گرمی بارش سب کے لیے برابر ہے۔ میں جو آپ کو بتایا نا کہ یہ جو اسٹیٹک علاقہ ہے، جو اللہ نے قسمت لکھی ہے، زندگی موت، دھوپ چھاؤں، سردی گرمی، جس گھر میں پیدا ہونا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے قسمت بنائی ہے تو سب کی برابر بنائی ہے۔ کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی کسی مرضی مذہب سے ہے، سب کی قسمت اللہ نے برابر بنائی ہے۔ لیکن ترقی کر کے قسمت کو ڈیفیٹ کر کے آگے بڑھنا، یہ اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ اختیار اللہ نے تجھے دیا ہے۔ اگر تو آپ قسمت کو دیکھو نا، خدا بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی آپ کرتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں کسی بھی قوم کی حالت نہیں بدلتا کہ جب تک اس کو خود نہ ہو خیال اپنی حالت بدلنے کا۔ اللہ پاک حالت نہیں بدلتا، ہمیں بدلنا پڑے گا تو ہم بدلیں گے، چینج کریں گے تو چینج آئے گا۔ تو یہ قسمت مقدر نصیب کا یہ ایک پیرامیٹر تھا، جو کنسیپٹ آپ کے کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے سیشن کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ مجھے آپ لوگ اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور یہ ان لوگوں تک پیغام پہنچا دیجیے گا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری قسمت خراب ہے، میرے مقدر خراب ہے، میری نصیب خراب ہے۔ جب وہ اس کنسیپٹ کو جب وہ سمجھیں گے، تو جب سمجھ کے آگے نکلیں گے تو ان کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہوگا، ان کے دماغ کے خیالات کلیئر ہوں گے۔ وہ نصیبوں کو لے کے جو وہ علاقے چاہیے پڑی ہیں ہماری سوچوں کے اندر، ہمارے خیالات جو وہ کر رہے ہیں نا، یہ ہمارا خیال جا رہا ہے ہماری تعریف کی۔ اب اس کے اندر جو بلاک آئے پڑے ہیں، یہ رستے بند ہوئے پڑے ہیں، یہ وہ قسمت مقدر نصیبوں کے تھے کہ میرے نصیب ہے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا نہیں ہے، میری قسمت میں ٹارگٹ اچیو کرنا نہیں ہے۔ جو تیرے کام ہے، تو ایمانداری سے اپنی قسمت کو 50% بدلے گا نا، یہ ٹارگٹ تیرا اچیو ہونا شروع ہو جائے گا۔ لوگ تو اللہ کے قانون کو بھی بدل لیتے ہیں اللہ ہی کی طاقت سے۔ تو اپنے کام تو کر، تو اپنے قانون کو تو بدل۔ وہ جو روٹس ہیں وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں یہ سیشن آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور اس کا فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے اس میں کیا سیکھا، کون سی بات آپ کو اچھی لگی۔ امید کرتا ہوں کہ اس پہ آپ عمل بھی کریں گے، اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ جزاک اللہ جی، فی امان اللہ، السلام علیکم، خدا حافظ۔